السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامی قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، ہمارا نورانی قاعدہ ناظرہ ٹیچنگ کورس کے حوالے سے ہمارا سبق پہنچا ہے نورانی قاعدے کا پہلا سبق حروف مفردات حروف تہجی کا۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے اور نہایت ایک دلچسپ موضوع کے اوپر اور ضروری عنوان کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے یا کی یہ شکل۔ آپ کے علم میں ہے کہ یا کی دو شکل ہیں، ایک شکل یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ یہ یا کی دو شکل ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اردو میں ہمارے معروف مجہول استعمال ہوتی ہیں اور عربی کے اندر بھی یہ استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بات پہلے عرض کر دی تھی کہ یا کی یہ شکل تختی نمبر 1 میں رکھ دیں گے حروف مفردات کے تعارف میں، اور یہ والی جو شکل ہے یہ تختی نمبر 1 میں نہیں رکھیں گے، تختی نمبر 2 میں آگے رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کے اوپر ہم نے بات عرض کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ جن حروف کی ایک سے زیادہ شکلیں تھیں، باقی تمام حروف کی ایک سے زائد اشکال کو تختی نمبر 1 میں نہیں رکھا گیا، آگے لے جایا گیا، اگلے اسباق میں ہے، تو پھر یا کے ساتھ بھی وہی اصول ہو کہ یا کی دوسری شکل کو آگے بیان کر دیا جائے۔ اگر یا کی دوسری شکل یہاں لانی ہے تو پھر باقی حروف کی بھی شکلیں یہاں لانی چاہیے۔ جو اصول باقی اشکال کے لیے ہے وہی یا کے لیے ہونے چاہیے، یا تو رکھیں تو سب کو رکھیں، یا نہ رکھیں تو سب کو جو ہے وہ نہ رکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ دیگر حروف کی جو دوسری اشکال ہیں، تا کی ہو، را کی ہو، کاف کی ہو، میم کی ہو، ہا کی ہو یا حمزہ کی ہو، وہ جو دیگر اشکال ہیں وہ دنیا کے اندر پائے جانے والے ہزاروں قسم کے جو رسم میں قرآن کریم شائع ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ الفاظ کی جو زائد شکلیں ہیں وہ ہزاروں بار آئی ہیں۔ ہزاروں بار آنے کے باوجود ان کی وہ شکلیں تختی نمبر 1 حروف تہجی کے تعارف اور پہچان میں نہیں رکھی جاتی۔ لیکن یہ جو یا ہے، یہ والی، یہ تو قرآن کریم میں بہت کم استعمال ہے۔ ہمارے ہاں پاکستانی قرآن کریم کے اندر صرف 4 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، اور باقی ممالک کے اندر جو قرآن کریم شائع ہوتے ہیں ان میں ہے، لیکن یہ بہت کم استعمال ہوئی ہے۔ تو جن حروف کی جو شکلیں ہزاروں بار استعمال ہوئی ہیں وہ شکلیں تختی نمبر 1 حروف مفردات میں نہیں رکھی گئی۔ تو جو شکل کم استعمال ہوئی ہے یا صرف چند بار ہوئی ہے، اس کو پھر یہاں ذکر کر دینا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ امید ہے یہ نکتہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب قاعدہ لکھا گیا یا جب قاعدے کو شائع کیا گیا تو ایک لائن کے اندر جو ہے نا 5-6 الفاظ رکھے گئے، ایک لائن بنائی گئی، اس میں الف با تا سا جیم 5 لفظ رکھ دیے گئے، 6 لائنیں بنا دی گئی۔ حروف لکھتے 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 جب پہنچے تو آخری جو لائن تھی اس میں جو 6 باکس تھے، 6 خانے تھے، ان میں سے 5ویں پہ جا کے یا ختم ہو گئی۔ آگے جو آخری تھا 30واں خانہ، اس لائن کا 6واں خانہ وہ خالی تھا، اس لیے اس کو بھرنے کے لیے، پر کرنے کے لیے یہاں یا لکھ دی۔ یہ وہ حضرات جی کہتے ہیں کہ اس لیے لکھ دی گئی ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ خانہ بھرنے کے لیے یہ یا لکھ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب یا 2 دفعہ لکھی جائے گی تو ایک تو ذہن کے اندر یہ تصور پیدا ہوتا ہے، بچے کے بھی اور استاد کے بھی، اور بہت سارے ایسے لوگ جو مدارس کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ خواتین اور وہ مرد حضرات جیسے اسکول ٹیچر، دوسرے حضرات، جب قرآن کریم اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ 2 یا لکھی ہونے کی وجہ سے یوں پڑھاتے ہیں، چھوٹی یا بڑی یا۔ یہ 2 دفعہ لکھنے سے غلط تصور پیدا ہو گیا، چھوٹی یا بڑی یا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ حروف تہجی کی جو تعداد ہے جو اللہ کی طرف سے متعین شدہ ہے، 29 حروف، اس تعداد کے اندر بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ بچے گنتے ہیں، عام لوگ گنتے ہیں جی، تو ان کو 30 نظر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے کہ اس یا کو تختی نمبر 1 میں رکھا جائے۔ اب تختی نمبر 2 میں یہ یا کہاں رکھی جائے گی، انشاءاللہ وہ ہم تختی نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ یہ جو یا کی شکل ہے، یہ شکل کیوں بنائی گئی، اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، اس حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ بات تو میں تختی نمبر 2 میں عرض کروں گا، کچھ یہاں عرض کرتا چلوں کہ اردو کے اندر ان دونوں یا کے استعمال میں فرق ہے، لیکن عربی کے اندر ان دونوں یا کے استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں یا ہیں، دونوں یا ہیں، کوئی فرق نہیں۔ جس طرح یغنی، اس کے آخر میں چھوٹی یا لکھی جاتی ہے، تو بعض قرآن مجیدوں میں یہاں بڑی یا بھی ہے۔ فی الارض چھوٹی یا لکھی ہوئی ہے تو بعض میں بڑی بھی ہے، الا بعض میں چھوٹی لکھی ہوئی ہے، تو ایسے قرآن مجید بھی تھے یا ہیں جہاں بڑی لکھی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں یا کے لکھنے میں قرآن کریم کے اندر کوئی فرق نہیں، دونوں یا ہیں۔ یہاں چھوٹی یا بڑی یا معروف یا مجہول یا کا تصور نہیں ہے، یا ہے، اور اس کے بعد پھر یا جب ساکن ہوگی تو مدہ بنے گی، اور جب ساکن ہوگی تو لین بنے گی، یا متحرک ہوگی،
یا منون ہوگی یا کھڑی حرکات ہوں گی یا جو ہے نا یا مشدد ہوگی، بس یہاں یہی چیز ہے۔ جہاں مدہ، لین اور متحرک، جی اسی کا تصور ہے۔ تو یہ جو یا ہے عموماً یہ کیوں بنائی گئی؟ سب سے پہلے قرآن کریم کے وہ الفاظ جن میں کھڑی زبر پڑھنی بھی درست تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہاں امالہ کرنا بھی درست تھا۔ امالہ کو قراء حضرات اہل علم سمجھیں گے، جس طرح والضحیٰ ہے، والضحیٰ، تو یہاں بڑی یا ڈال دی گئی یہ والی، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں آپ والضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں اور والضحیٰ امالہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مستقل علم ہے، ایک مستقل قرات ہے، یہ سال ہا سال کی پریکٹس، محنت اور ماہر استاد کو سیکھنے سے یہ چیز آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی امالہ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ نمبر 2، ابتدا میں جب زبر زیر پیش بنائے گئے تو بعض نے یہ کہا کہ حروف کے اوپر، مثلا میں لکھتا ہوں با، لکھتا ہوں با، یہ میں نے یہ بھی با لکھی، یہ بھی با لکھی۔ اب ابتدا میں وہ کہتے ہیں کہ زبر کے لیے بعض کہتے ہیں نقطہ ڈالا گیا زبر کو واضح کرنے کے لیے، اس نقطے سے پھر زبر بن گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نقطے کے لیے شروع میں الف ڈالا گیا، شروع میں الف ڈالا گیا، چھوٹا الف، اور نیچے جو زیر تھی، زیر کے لیے یا ڈالی گئی اور یوں ڈالی گئی تاکہ اس بات کی نشانی ہو کہ یہاں آپ نے با بو نہیں پڑھنا، بی پڑھنی ہے، اور پیش کے لیے اوپر چھوٹا سا واؤ ڈالا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ زبر زیر پیش کے لیے نقطے ڈالے گئے، وہ نقطے چلتے چلتے اس سے زبر زیر پیش کی جو ہے نا شکل بن گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ شروع میں زبر کے لیے چھوٹا سا الف، زیر کے لیے چھوٹی یا، لیکن یا پیچھے کی طرف مڑی ہوئی جو قرآن کے اندر آ رہی تھی اس یا کو سیدھا لکھ دیا گیا تاکہ یہ رسم کا حصہ ہے، اور دوسری جو یا تھی اس کو پیچھے مڑ کے لکھ دیا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جس یا کو ہم نے پیچھے موڑا ہے یہ رسم عثمانی کا حصہ نہیں ہے، یہ ضرورت کے لیے، جس طرح حرکات، نکات، مدات، آیتوں کا، صورتوں کا نام، منزل، وقف وغیرہ بیچ میں لکھے گئے ہیں، زیادہ کیے گئے ہیں، اسی طرح واضح کر دیا گیا تاکہ اصل متن قرآن اور جو اضافہ انسان کی طرف سے ہوا ہے اس میں فرق ہو جائے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اب بھی بعض قرآن کریم کے اندر ایسا ہے، ہمارے ہاں جس طرح بہی ہے تو ہم بہی کی کھڑی زیر کو کھڑی زیر لکھتے ہیں، بہی۔ اب بعض دنیا کے اندر قرآن کریم ایسے ہیں جو عرب سے ہیں اور ہمارے ہاں بھی آتے ہیں، موجود بھی ہیں، وہاں کھڑی زیر کو ایسے لکھتے ہیں، کھڑی زیر، ہاں کے نیچے زیر ڈالتے ہیں اور زیر کے آگے یہ والی یا کی یہ شکل ڈالتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں ہی نہیں پڑھنا، ہی پڑھنا ہے، کھڑی زیر کی آواز نکالنی ہے یا مدہ کی آواز نکالنی ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، یا کی یہ شکل لگاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ قرآن کریم میں ایسا ہے، مثلا یہ لفظ ہے ان ولی اللہ، اب یہ لفظ ہے ان ولی اللہ، اب یہاں درمیان میں ایک یا پڑھنے میں آ رہی ہے، پڑھنے میں آ رہی ہے آواز میں، ان ولی اللہ، لیکن وہ اس کے ساتھ بھی موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی موجود نہیں ہے۔ جن کی یہ زبان ہے عربی وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ولی جی کو جب اللہ کے ساتھ جوڑیں گے تو کیسے جوڑیں گے، وہ اس اعتبار سے پڑھتے ہیں ولی اللہ۔ لیکن جو لوگ عربی نہیں ہیں، جن کی یہ زبان نہیں ہے، ماہر نہیں ہے، جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کو پڑھیں گے ان ولی اللہ، تو پڑھنے میں دو یا آ رہی تھی، لکھنے میں ایک آ رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ پیش ہوا کہ لوگوں سے غلطی ہو سکتی تھی کہ وہ جو ایک یا پڑھی جا رہی تھی لکھی نہیں تھی، اب اس کو پڑھنا تو ہے لیکن عام لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک یا بیچ لکھ دی جائے۔ اب وہ جو یا لکھی ہوئی نہیں تھی اور اس کو پڑھنا تھا، اس یا کو اس یا کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے تھے، جوڑنے سے حرف کا جو مادہ ہے، بنیاد ہے، وہ بدل جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ رسم عثمانی نے ولیجے کو الگ لکھا ہے، لفظ اللہ کو الگ لکھا ہے۔ ایک لفظ جس کو اللہ رسول نے جوڑ کے رکھا ہے، الگ رکھا ہے، ہم اس کو جوڑ کے ہی رکھیں گے یا اس کو الگ رکھیں گے؟ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو الگ نہیں کر سکتے، کسی چیز کو جوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آسانی کے لیے، میری آپ کی سب کی آسانی کے لیے ایک یا اور لکھ دی جائے۔ اب یہ سوچا کہ اگر یا کو یوں لکھتے ہیں تو پھر اس یا کی اور اس یا کی شکل ایسے ہے تو پتہ نہیں چلے گا کہ رسم عثمانی میں اصل میں کیسے تھی، اور بعد میں جن حضرات نے اضافہ کیا آسانی کے لیے بیچ میں، انہوں نے جو اضافہ کیا اس میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کس طرح کر لیا جائے کہ یہ جو یا ہے اس یا کو
اس شکل میں لکھ دیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے یہاں یا پڑھنی ہے، یہ بات بھی، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ یا بعد میں انسانی ضرورت کے لیے اضافہ کر کے انسانوں نے اس کو لکھا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، پھر اس یا کو بڑا کر کے نہیں لکھتے، قرآن کریم میں چھوٹا کر کے لکھتے ہیں تاکہ اوپر بھی لکھیں، نیچے والی یا سے الگ بھی لکھیں، اس لفظ اور اس لفظ سے الگ بھی لکھیں، اوپر بھی لکھیں، چھوٹا کر کے لکھیں، تاکہ یہ سارے قرائن، یہ ساری چیزیں بتا سکیں کہ جس طرح زبر زیر پیش، حرکات، تنوین، مدات، یہ بعد میں انسانی ایجاد ہیں، صحابہ کرام کے زمانے کے بعد کی ان لوگوں نے ان کے اوپر لگائی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہو سکے کہ یہ جو اوپر یا کی شکل ہے یہ میری اور آپ کی آسانی کے لیے ڈلی ہے۔ یہ یا کے حوالے سے ایک دلچسپ معلومات تھی، یہاں میں بات عرض کرتا چلوں۔ اب عرض یہ ہے کہ بعض جو قرآنی قاعدے ہیں، مختلف قاعدے لکھے گئے ہیں، 300 کا تعارف میں نے کروایا ہے اور بھی میری نظر میں ہے۔ مختلف جو قرآنی قاعدے ہیں انہوں نے الف سے لے کے یا تک لکھے ہیں، اور جو حروف کی زائد اشکال ہیں، گول تا، را کی دوسری شکل، میم کی دوسری شکل، کاف کی، ہا کی، حمزہ کی دوسری شکل، یا کی دوسری شکل، ان دوسری اشکال کا کہیں بھی مستقل طور پہ تعارف نہیں کروایا۔ اگر کسی نے کروایا ہے تو بہت کم کروایا، ضمناً کروایا ہے کہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کیا چیز ہے۔ اس اعتبار سے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے تختی نمبر 2، سبق نمبر 2 کے اندر ان کو ایک مستقل طور پہ شامل کیا۔ یہ ان کا اعزاز ہے اور ان کا امتیاز ہے۔ اب بعض لوگوں نے تختی نمبر 1 میں بھی یا کی یہ شکل نہیں لائی، اور پھر پورے قاعدے میں بھی یہ شکل نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ دنیا بھر کے قرآن مجیدوں میں یا کی یہ شکل موجود ہے، ہمارے ہاں اتنی نہیں ہے، 4 مرتبہ تو ہے۔ جب 4 مرتبہ کیا کہ اگر کوئی چیز 1 مرتبہ بھی آئی ہے تو بچے کو اور لوگوں کو اس سے تعارف تو کروانا ہے، متعارف پہچان تو کروانی ہے اس کی کہ یہ بھی قرآن میں آتی ہے اور یہ چیز ہے۔ اس لیے اس یا کو قاعدے سے بالکل خارج کر کے فارغ کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور اصول کے لحاظ سے اس کو تختی نمبر 1 میں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ آخری بات بڑی دلچسپ، وہ یہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ حروف تہجی میں اس کا رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اصول کے لحاظ سے، اور قاری نور محمد صاحب نے بھی یہاں نہیں رکھا تھا، آگے رکھا تھا۔ پھر کسی نے یہاں اضافہ کیا تو کیوں کیا، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی جو ویسے دلچسپی کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی نے اس یا کا اضافہ کر دیا، یہاں پہ اضافہ کر کے بس پھر تختی نمبر 2 میں یہ یا نظر نہیں آتی، سبق نمبر 3 میں، 4 میں، 5 میں، پورے قاعدے میں نظر نہیں آتی، تو گویا انہوں نے یہاں اس حرف کو شامل کر کے پڑھا کے بتا کے یہ بتا دیا کہ بس اس بڑی یا کو یہیں پڑھ لو، یہیں دیکھ لو اور یہیں چھوڑ دو۔ آگے انہوں نے پورے قاعدے میں شامل نہیں کیا، مطلب یہ تھا کہ اس کو یہیں چھوڑ دو، یہ قرآن کے اندر اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوئی کہ ہم اس یا کے اوپر اتنی محنت کریں۔ اب اس سے آگے یہ جو حروف مفردات، حروف تہجی ہیں، یہ اللہ نے ان حروف سے گفتگو کی، نبیوں نے ان حروف سے جو ہے وہ گفتگو کی، نبیوں اور فرشتوں سے، اللہ اور فرشتے کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اللہ اور نبی کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی، فرشتے اور نبی کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی، یہ ساری کی ساری عربی زبان میں ہوئی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر عربی کے یہ حروف استعمال کیے، اور یہ حروف ایسے ہیں کہ ان حروف سے تمام دنیا کی زبانیں بنی، اور یہ حروف ایسے ہیں کہ اس سے ہم اللہ کو، رسول کو، دین کو سمجھتے ہیں، جنت، جہنم، حق سچ کو ہم سمجھتے ہیں ان حروف سے۔ تو ان حروف کے بڑے اسرار و رموز، بڑے کمالات ہیں، اور اہل علم نے ان حروف کی بڑی وضاحت کی، اور ان حروف کے اندر دین دنیا کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کے لیے مختلف عملیات اور ان کا طریقہ، مختلف وظائف اور ان کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اگلی ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ ہم حروف تہجی کے اعتبار سے جو وظائف ہیں اور حروف تہجی کے جو عملیات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ مختصر گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔